لیجیے معروف اچھا پہلے ایک دفعہ رکو کر لوں پھر اس کے بعد کرتے ہیں. رکو آیت نمبر 31 تک ہو رہا ہے. وطلو اور تلاوت کیجیے ماں اوہیا جو وہی کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے من کتاب رب کا، اور تلاوت کیجیے جو وہی کی گئی ہے آپ کی طرف کتابی کتاب آپ کے رب کی طرف سے. لا مبدلا نہیں بدلنے والا. لا یہاں پہ لام الف لا یہاں پر کون سا ہے بیٹا آپ بتاؤ. آپ لا مبدلا لا اسے میں اسے میں فیل ہے. ہوں، مبدلا اسے میں فیل ہے. اسے میں فیل ہے. جی اسم ہے. اور لا کون سا ہے یہ؟ ہاں کیا کھولے اس طرح سے بولتی ہیں تاکہ سمجھ ہی کچھ نہ آئے، بس بولتی بھی رہے اور سمجھ بھی کچھ نہ آئے، ہے نا ایسے. جی لائے صحیح سے کیوں نہیں بول رہی؟ اگر آپ صحیح سے آپ ہے نا پیچھے والا پکا بن کر کے آپ لوگ قریب ہو تاکہ میرے کلوز ہو جائے. ہائی کا آپ نے بالکل قریب قریب ہو جائے، بالکل قریب ہو جائے، قریب ہو تاکہ مجھے آواز تو آئے نا. مجھے آواز ہی نہیں آ رہی پیچھے کا بند کری تاکہ یہ بھی نہ چلے بیکار میں. تین چلائے آپ لوگ. ہاں جی اب بولیے. پھر یہ بھی بند کر دوں گی اگر آواز نہیں آئے گی ابھی بھی تو. جی لا کیا ہے؟ ہاں نادیا آپ لوگ بھی کلوز ہو جائے، آپ لوگ بھی کلوز ہو جائے. اس کو اسپیکر کو ادھر کر دیں. دو والا بھی پیچھے بھی بند کر دیں گے. ابھی بھی آواز نہیں آئی، تین پکے کا آواز ہی نیچے پہ جا رہی. لائن آف ایجنس ٹھیک ہے نا. لا وہ بتیلا نہیں بدلنے والا. آپ نے بتایا تھا اس کو، آپ نے بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا آپ سے پوچھ نہیں بتایا تھا. لا مبدلا نہیں بدلنے والا لے کلماتی اس کے کلمات کو. ولن سجدہ اور ہرگز نہیں پاؤ گے من دونه اس کے علاوہ ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ. وصبر اور اے نبی روکے رکھیے، صبر کیجیے نفس کا اپنی جان کو اپنے نفس کو کس کے ساتھ روکے رکھیے. مع ساتھ الذین ان لوگوں کے یدعون جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداتی صبح کے وقت والعشی اور وہ شام کے وقت یریدون وہ چاہتے ہیں وجہ اس کی رضا. ولا تعدو اور نہ ہٹ جائیں اینا کا آپ کی آنکھیں انہم ان سے ہٹ نہ جائیں. تریدو چاہتے ہوئے زینت زینت حیات دنیا دنیا کی زینت چاہتے ہوئے. ولا توتے اور ہرگز نہیں اطاعت کیجے من جس کو اغفلنا ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو ان ذکرنا اپنی یاد سے. اور آپ نے ہرگز اتباع نہیں کرنی توتی اطاع یطیع توتی اطاع. اس کی حرف اصلی کیا ہے؟ توتے کی حرف کیا؟ توتے کے حرف اصلی کیا ہے؟ جی بیٹا بتاؤ. اولا ہاں اطاعت سے تو ہے لیکن حرف اصلی کیا ہے؟ توتے کی. حمزہ تو عین. جی بیٹا آپ اتوار کو نہیں آئی تھی؟ آپ اتوار کو آئی تھی؟ اب نہیں آئی تھی نا اتوار کو، مجھے پتا. آئی تھی آپ میں سے کون نہیں آیا تھا اتوار کو؟ ساری کلاس آئی تھی آپ کی. اچھا توتے مجھے ایسا لگا. جی جی توتے. جی ہائے کا قولا حمزہ آپ نے بتا دیا، آپ نے تو بتا دیا. جی آپ اطاع یطیع میں ماضی بھی بتا رہی ہوں. اطاع یطیع حمزہ نہیں غلط، یہ تو غلط ہے. حمزہ شروع میں تو ہے ہی نہیں. جی تو یہ آئی تو یہ آئی نے تیا آیا تھا. جی تو یہ بھی نہیں. آپ کے ہاں
भाई मैंने कहा है, शुरू में तो कुछ है ही नहीं ना, आप शुरू में ही लगाई जा रही। शुरू में पहले ही मना किया, शुरू में नहीं है। जी, हरफ असली क्या है? तौअन व करहन। अता वो ही नहीं ना। वला तुती, और हरगिज अतात ना कीजिए, मन जिसको अगफलना हमने गाफिल कर दिया, कल्बहू उसके जिक्र को, उसके दिल को, अन जिक्र ना अपनी याद से। वत्तबा, और उसने इत्तिबा की, हवाहू अपने ख्वाहिशात की, वकाना और था, अमरुहु उसका मामला, फुरूता फुरूता हद से आगे बढ़ गया, और उसका मामला क्या था? हद से आगे बढ़ गया। वकुल, और कह दीजिए, हक हक है, मैं रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फमन शाह पस कोई जो कोई चाहे, योमिन ईमान लाए, वमन शाह और जो कोई चाहे, फलियकफुर वो इनकार करे। इन्ना बेशक आदतना हमने तैयार कर रखा है, लिज़ालिमीना जालिमों के लिए, नारा आग को तैयार कर रखा है। अहाता की घेर लेगा भी उनको, सुरादिकुहा, सुरादिक, जिसने तशरीह पढ़ी होगी उसको सुरादिक का माना पता होगा जी। पढ़ के आया अगला? कौन कौन पढ़ के आया अगला? किसी ने भी नहीं पढ़ा? हाँ, आपने पढ़ी है? हाँ, सुरादिक पढ़ी है? सुरादिक पढ़ा है? जी, सुरादिक की किसी ने तशरीह पढ़ी है? जी लाइबा, आपने हाथ उठाया। कल तो क्लास थी ना, तो नहीं पढ़ के आए थे अगला? वो तो अल्लाह की तरफ से इतनी बारिश हो गई। जी, हाँ जी, देख लिया आगे का क्या है सुरादिक का मतलब? हम्म, सुरादिक का मतलब क्या है? तशरीह के अंदर 1 मिनट में फौरन फौरन पता चल जाता है। हम्म, जी, पता चल गया। अभी अब भी देख के नहीं पता चला? जी, सुरादिकुहा, अम्मा पारे में भी इसका करीब करीब का लफ्ज पढ़ के आए हैं। अभी भी नहीं मिला? खन्नाते लिखा हुआ है यहाँ पे, टेंट। खन्नाते, सुरादे का मतलब होता है लंबे लंबे सुतून, जो घेर लेगा उनको लंबे लंबे सुतूनों में। खन्नात कहते हैं, पहले का ये लफ्ज है, खन्नाते लगी हुई हैं, यानी टेंट, जैसे जो उसको बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, जिसके अंदर सिर्फ एक, उसके ही इर्द गिर्द आग का एक बिल्कुल ऐसा है। हमने अम्मा पारे में भी पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर था जो उनको सुरा देखो, हाँ, लंबे लंबे सुतूनों। याद है? याद है? अम्मा पारे भूल गए? भूल गए? आपने नहीं बताया, मैंने बताया है। यहाँ पे तो खन्नाते लिखे, पढ़ के समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। जी, व यस्तगीसु, अगर वो फरियाद, व इन, और अगर यस्तगीसु, यस्तगीसु वो फरियाद करेंगे। अगासा, ये गूस, गौस है इसके अरफी असली, गईन वाउसा, कहते ना गौस आजम, फरियाद दूर करने वाला, हमारे बड़े मशहूर शिरकी अल्फाज है ना। अल्लाह के अलावा अगर किसी गैरुल्लाह के लिए बोला जाए तो क्या कहेंगे? शिरक है ना ये। और अगर वो फरियाद करेंगे, युगासु, उनकी फरियाद दूर की जाएगी, फरियाद रसी की जाएगी, बेमाइन, ऐसे पानी से, कल मोहली, जैसा कि तेल की तलछट, काफ, जैसा कि, मोहली तेल की तलछट। अगर आप इसको देखें खुलासे तफसीर में, तेल की तलछट की तरह होगा, तेज गरम, तेज गरम, नजर आ गया? तेल की तलछट की तरह होगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पीप, ठीक है ना? तेल के तलछट यानी इतना खौलता हुआ होगा, यशवी, वो भून देगा, वजूहा, चेहरों को भून देगा।
बेसा बुरा है शराब पीने का, पीना बहुत बुरा पीना होगा वो, जाहिर बात है वो पीप होगा, वो खौलता हुआ पीप होगा, तो गलीज इंतहाई, बदबू इंतहाई, सड़ान इंतहाई। और उसके बाद वो भून देगा चेहरों को, यानी चेहरे की खाल, जैसे हमारे पास एक मेरा जैसे ये पी रही हूँ गरम, तो अब मेरा ये सिर्फ मुंह के अंदर इतना है कि मेरा मुंह को अच्छा लग रहा है, ऐसा ही है। और एक ये हो कि मैं इसको अपने मुंह के बस अब करीब लेके जाऊं और इतनी इसकी भाप हो कि मेरी पूरे चेहरे की खाल पिघल के इसमें गिर जाए, ऐसा होगा ना जहन्नम का तो, कि बस अभी वो करीब भी नहीं आएगा, अभी अभी वो जहन्नमी पिएगा भी नहीं, और पूरे चेहरे की उसकी खाल पिघल के और उसके पानी के अंदर गिर जाएगी। इतना खौलता हुआ होगा, वो भून देगा चेहरों को, चेहरे को भून देगा। कभी हम पीते तो हमारे हाथ में, चलो हम जब खाना पकाते हाथ में तो लग जाती है भाप, कभी हमारे मुंह पर भाप नहीं लगती, अल्लाह ना करे। इल्ला ये कि अवन वगैरह हो कभी इस्तेमाल, उसके अंदर कोई गैस जमा हो जाए और हम करें उसको, तो वो तो एकदम से भड़कता है, लेकिन वैसे हमारे चेहरे पे भाप नहीं लगती, ऐसा ही बात है ना। और वो क्या होगा, चेहरे को भून डालेगा, और बुरा पीना है, वसाअत बुरी है, मुर्तफका रहने की जगह। इन्ना बेशक इसके मुकाबले में, इन्ना बेशक अल्लजीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वो अमिलु सालिहात और नेक अमाल किए, इन्ना बेशक हम ला नुजीउ हम नहीं जाया करेंगे अजर अजर, मन जो अहसन अमला जिसने अच्छे अच्छे अमल किए हैं हम उनके अमल को जाया नहीं करेंगे। उलाई का यही लोग हैं, लोग उनके लिए जन्नात अदन हमेशा रहने की जन्नतें हैं, तजरी जारी है मिनताते हम उनके नीचे नहरें जारी होंगी। युहल्लौना, एक है ना किताब का नाम है, आप लिखे हा लाम या ता, मैं आपसे किताब का प्रोनाउंस पूछूंगी कि क्या ये हा लाम मिला के लिखे, हा लाम या ता, और औलिया, औलिया औलिया, वली की जमा औलिया। अच्छा अब इस लफ्ज को मिला के पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, होलिया तो लौलिया। हम्म, हाँ, हलई तू, हलई था, वाह। नहीं नहीं एक किताब का नाम है जिसके अंदर है औलिया का जेवर, उसका नाम है हैलियतुल औलिया, और हमारे लोग उसको क्या पढ़ते हैं, हुलियतुल औलिया, औलिया का हुलिया, औलिया की हैयत, हिलिया कहते हैं जेवर को। युहल्लौना उनको जेवर पहनाया जाएगा, फीहा उसमें, मिन असाविरा जमा मुंतहल जमू गैर मुनसरिफ, मिन के बाद हरफ जार आ रहा है, हरफ कहने हरफ जार होना चाहिए ना ये, लेकिन ये हालत नस्बी है इसकी, समझ आ गई बात, क्योंकि ये जमा मुंतहल जमू गैर मुनसरिफ है। उनको जेवर पहनाया जाएगा उसमें, मिन असाविरा कंगनों का, मिन जहाबिन सोने के, वयलबसून और वो पहनेंगे, सियाबन कपड़े, उजरन सब्ज रंग के, मिन सुंदुसिन, सुंदस कहते हैं, इन्होंने गाढ़ा लिखा हुआ है, हमारे यहाँ गाढ़ा दूध ही होता है बस, जो कि अवेलेबल ही नहीं, ऐसा ही है ना, गाढ़ा हमारे यहाँ सिर्फ वही होता है। हमारे यहाँ कपड़े में गाढ़ा नहीं होता, कपड़ा मोटा होता है, या तो तबीज होता है या बारीक होता है। उनको पहनाया जाएगा उसमें कपड़े सब्ज रंग के, तबीज रेशम, व इस तबरखिन, गाढ़ा रेशम लिखा हुआ है ना, तो तबीज लिखेंगे, फ्लफी, जैसे हमारे वेलवेट या जो होता है, जो ऐसा कि बिल्कुल ऐसा हो कि वो सर्दियों में जैसे हम फ्लफी सी चीजें पहनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो जिसमें, ठीक है, बात समझ आ गई ना। वह इस तबरख, और वह इस तबरख और बारीक रेशम, तबीज रेशम और बारिश रेशम, मुत्तकीना तकिए लगाए हुए होंगे, फीहा उसमें, अलल अराई की, अरीका कहते हैं तखत को, ठीक है, और अराइक उसकी जमा है, अरीका की जमा क्या है, अराइक। और वो तकिए लगाए हुए होंगे उसमें तख्तों के ऊपर, नि'मा सवाब, नि'मा, ये क्या है,
نیما حبذا افعال مدوزم. جی، کیا ہی خوب ثواب بدلا ہے، وہ حسنت اور اچھی ہے مرتفقہ رہنے کی جگہ. جی، اب اس کو دیکھ لیں، اس کی تشریح. اصحاب کہف کا قصہ یہاں سے ہماری آیت نمبر 22 سے ہمارا دیکھ لیجئے. پہلی دو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ تعلیم دی کہ آئندہ زمانے میں جب کسی کام کرنے کا وعدہ یا قرار کرے، انشاءاللہ کا لفظ ضرور ملا لیا کریں، کیونکہ آئندہ کا حال کس کو معلوم ہے زندہ رہے یا نہیں، اور زندہ بھی رہا تو یہ کام کر سکے گا نہیں. اس لیے مومن کو چاہیے اللہ پر بھروسہ دل میں بھی کرے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے. میں کسی کام اگلے دن میں کسی کام کرنے کو یوں نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن کسی کام کو کرنا ہو تو یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا. یہی معنی ہے کلمہ انشاءاللہ کے. پھر اس کے بعد تیسری جو آیت ہے، آیت نمبر وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اختلافی بحث جس میں زمانے اصحاب کہف میں لوگوں کی رائے مختلف، موجودہ زمانے کے یہود اور نصارہ کے اقوال بھی مختلف، یعنی غار میں سوتے رہنے کی مدت اس آیت میں 309 سال بتا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 25 کے بعد 26 آیت میں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر اس غار میں رہے. اختلاف کرنے والے کو تنبیہ کی گئی، حقیقت حال کی تم کو خبر نہیں، اس کا جاننے والا اللہ ہے. یہ سارا اور 309 سال بتا کر مطمئن کر دیا گیا. آئندہ کام کرنے پر انشاءاللہ کہنا. حضرت عبداللہ بن عباس سے پہلی دو آیتوں کے شان نزول کے متعلق یہ نقل کیا ہے، جب اہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق، یعنی مکہ کے جو کافر تھے، یہود نے ان کو کہا ان کی تعلیم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ مکہ والوں، یہود تھے، کہا تھا جاؤ اور ان سے اصحاب کہف کے قصے کے متعلق سوال کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کے بغیر یہ بات کر لی تھی. مقربین کی بارگاہ الہی میں ادنا سی بھی بات برداشت نہیں ہوتی، فوراً تنبیہ ہوا کرتی ہے. اس لیے 15 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا، مشرکین ہنستے مذاق اڑاتے. 15 روز کے وقفے کے بعد جب اس صورت میں سوالات کا جواب نزول ہوا تو اس کے ساتھ یہ دو آیتیں ہدایت کے لیے نازل ہوئیں. آئندہ کسی کام کے لیے انشاءاللہ کے بغیر آپ نے نہیں کہنا، ہر کام اللہ کے ارادے اس کی مشیت پر موقوف ہے. اور ان آیتوں میں اصحاب کہف کا قصہ ختم کر دیا گیا، جو پیچھے سے 3 رکوع تقریباً 4 رکوع تک ہمارا اصحاب کہف کا قصہ چلتا ہے. انشاءاللہ کہنا مستحب ہے. اگر بھولے سے یہ کلمہ رہ جائے تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لے. یہ حکم اس مخصوص معاملے کے لیے ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محض تبرک اور اقرار ابدیت کے لیے کلمہ کہنا مقصود ہوتا ہے، کوئی تعلیق اور شرط لگانا مقصود نہیں ہوتا. اس لیے سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاملات بین الشرع اور معاہدات میں جہاں شرطیں لگائی جاتی ہیں اور شرط لگانا طرفین کے معاہدے کا مدار ہوتا ہے، وہاں بھی اگر معاہدے کے وقت کوئی شرط لگانا بھول جائے تو بھی جب کبھی یاد آ جائے تو شرط لگا دے. اس مسئلے میں بعض فقہا کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے. اب وہ 309 سال جو بتائی گئی ہے ظاہر نص قرآن سے یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ابن کثیر نے اور جمہور نے اسی قول کو اقرار کیا ہے. ابو الحیان اور قرطبی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر قتادہ وغیرہ سے ایک دوسرا قول بھی ہے. یہ 309 سال کا قول بھی ان اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے. اللہ تعالیٰ کا قول تو وہ ہے جو بعد نے فرمایا، اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا ارسٹھ ہے.
کیونکہ پہلا قول 309 سال کے متعلق کرنے کا اگر اللہ کا کوئی موقع نہیں تھا، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا دونوں جملے حق تعالیٰ کے کلام کی ہیں۔ پہلے واقعے میں پہلے حصے میں حقیقت واقعہ کا بیان، دوسرے میں اس اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ، اور یہی تمام انہی کا مذہب ہے، تمام جمہور کا۔ قرآن میں بیان مدت میں 309 سال بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان 309 اور زیادہ ہو گئے۔ پہلے 309 نہیں فرمایا، اس کا سبب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہود و نصارہ میں سے چونکہ شمسی سال کا رواج تھا، اس کے حساب سے 309 سال ہی ہوتے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری کا ہے، اور قمری حساب سے ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے ہر 36 سال بعد 1 سال بڑھ جاتا ہے، پتہ ہے؟ ہر سال قمری سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ قمری کتنے مہینوں کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 355۔ اور قمری، شمسی اور قمری، میں نے کہا قمری پوچھا تھا نا میں نے، 355، اور شمسی کتنا ہے؟ 365، 365 اونچا بولا کرو نا پھر زیادہ۔ 365 اور 355، 10 دن کا فرق پڑ گیا۔ 1 سال میں 10 دن، 2 سال میں 20 دن، 3 سال میں 30 دن، 1 مہینہ بڑھ گیا، 3 سال بعد 1 مہینہ بڑھ گیا۔ اب اسی طرح 36 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ 1 سال پورا بڑھ جاتا، پورا 1 سال بڑھ جاتا۔ کسی کی عمر اگر 36 سال ہے تو وہ کتنے سال کا ہو گیا اسلامی حساب سے؟ عورتیں تو پریشان ہو جائے گی، آپ تو پریشان ہو گئی۔ اگر 36 سال کی ہوں گی تو آپ کتنے سال کی ہو گئی؟ 37 ایئرس کی ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی میں جو سمجھانا چاہ رہی؟ تو اس پر یہ انہوں نے پھر اسی لیے بتایا کہ وزدادو کے لفظ اسی لیے بڑھا دیے، اسی لیے 309 سال شمسی پر قمری حساب سے 9 سال مزید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لیے عنوان تعبیر یہ اختیار کیا گیا، 300 تھے لیکن 9 سال۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصحاب کہف کے معاملے میں، ان کے زمانے میں پھر عہد نبی کے ایک اصحاب کہف کی تعداد، دوسرے غار میں ان کے سوتے رہنے کی مدت، قرآن نے دونوں کو بیان کر دیا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا، اشارے کے طور پر آیا کہ جو صحیح قول تھا اس کی تردید نہیں کی، اور مدت کی تعین کو صاف اور صریح الفاظ میں بتا دیا، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور زائد 9 سال۔ وجہ یہ ہے قرآن نے اپنے اسلوب میں صرف اشارہ فرما دیا کہ تعداد کی بحث بالکل فضول ہے، اس سے کسی دینوی مسئلے کا کوئی تعلق نہیں، البتہ مدت دراز تک خلاف عادت انسان کا سوتے رہنا، بغیر غذا کے تندرست بھی رہنا، پھر اتنے عرصے کے بعد صحت مند اور قوی اٹھ بیٹھ جانا، ایک نذیر حشر و نشر کی ہے، اس سے قیامت اور آخرت پر استدلال دلیل ہے، اور یہ لوگ یہ معجزات اور خرق عادت یعنی عادت کے خلاف کہ یہ منکر ہے، کم از کم آج کل کے مستشرقین یہود و نصارہ کے اعتراض سے مرعوب ہو کر ان میں تعویلیں کرنے والے بن گئے ہیں۔ انہوں نے اس آیت میں بھی حضرت قتادہ کی تفسیر کا سہارا لے کر 309 سال کی مدت انہی لوگوں کا قول دراز قرار دے کر رد کرنا چاہا، مگر اس پر غور نہیں کیا کہ قرآن کے ابتدائی جملے میں جو لفظ سنین عدد آیا ہے، اس کو تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا قول نہیں کہا جا سکتا۔ خرق عادت یعنی خلاف عادت اور کرامت کے ثبوت کے لیے اتنا بھی کافی ہے، سالہ سال کوئی سوتا رہے اور پھر تندرست زندہ ہو کر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 27 اپنے نفس کو 27 کے بعد 28 جب اسٹارٹ ہو رہی ہے، اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ۔ اس میں چند واقعات مذکور ہیں، ہو سکتا ہے وہ سب کے سب اس ارشاد کا سبب بنے ہوں۔ بغوی نے نقل کیا ہے عیینہ بن حسن
فزاری مکہ کا رئیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے جو فقرائے صحابہ میں سے تھے. ان کا لباس خستہ حیت فقیرانہ. اور ابھی اسی طرح کے کچھ فقراء غربا مجمع میں تھے. عیینہ نے کہا ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں. ایسے خستہ لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے. آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں یا کم سے کم ہمارے لیے علیحدہ مجلس بنا دیں اور ان کے لیے الگ. ابن مدویہ نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے امیہ بن خلف جو مکہ کا سردار تھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ فقیر غریب شکستہ حال مسلمانوں کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں. یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی. اس طرح کے واقعات پر یہ ارشاد ربانی نازل ہوا جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا. اور صرف یہی نہیں کہ ان کو مجلس سے ہٹائے نہیں بلکہ حکم یہ دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا جمع رکھے اپنے نفس کو. ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو باندھ کر رکھے. اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کسی وقت جدا نہ ہو بلکہ مراد یہ تعلقات توجہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں. معاملات میں انہی سے مشورہ لے لیں. انہی کی امداد و آنت کہتے ہیں مدد سے کام کریں. اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ سے بتلا دی گئی کہ یہ لوگ صبح شام ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں اس کا ذکر اور ان کا جو عمل جو یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو کھینچتے ہیں. اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں پر آیا کرتی ہے. چند روز کی جو ان کی تنگی ہے اس سے گھبرائے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فتح انہی کو حاصل ہونی ہے. اور جو سردار مکہ ہے ان کا مشورہ آپ نے ہرگز قبول نہیں کرنا اس کو منع کر دیا گیا. آخر آیت میں بتا دیا گیا ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور ان سب کا کام اپنی نفسانی خواہشاتوں کو پورا کرنا ہے. یہ حالات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کو دور کرنے والے ہیں. یہاں یہ سوال ہوتا ہے ان کا یہ مشورہ تو قابل عمل تھا کہ ان کے لیے علیحدہ مجلس ہو جاتی تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے پر اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہوگی. مگر اس طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا جس میں غریب مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ ان کے دل ٹوٹے اور اصول دعوت تبلیغ یہی قرار دیا کہ کسی میں کوئی امتیاز نہ رکھا جائے. محمود و ایاز اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سارے ایسے ہی ہے نا. اچھا اہل جنت کو زیور اللہ اس میں اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنانے کا ذکر. اس سے سوال یہ ہو سکتا ہے زیور پہننا تو مردوں کے لیے نازیبا نہ کوئی جمع کر دیں گے مردوں کے لیے اچھے نہیں لگیں گے. مرد جو ہے ان کے اوپر تو زیور اچھا ہی نہیں لگتا. جواب یہ ہے زینت و جمال عرف و رواج کے تابع ہے. ایک ملک اور خطے میں جو چیز زینت و جمال سمجھی جاتی ہے دوسرے خطوں میں اور ملکوں میں بسا اوقات وہ قابل نفرت قرار دی جاتی ہے. ایسے ہی اس کے برعکس بھی ہے. اس طرح ایک زمانے میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے دوسرے زمانے میں وہ عیب بن جاتی ہے. جنت میں مردوں کے لیے زیور اور ریشمی کپڑے زینت و جمال قرار دیے جائیں گے. وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا. یہ صرف دنیا کا قانون ہے کہ مردوں کو سونے کا کوئی زیور یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی اور چین بھی استعمال کرنا جائز نہیں. اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لیے جائز نہیں. جنت کا یہ قانون نہ ہوگا تو جہاں سے الگ ہی اور دنیا ہی ہے الگ ہی عالم ہے اس کو اس بنا پر کسی چیز قیاس نہیں کیا جا سکتا. گھڑی تو مرد پہنتے ہیں نا اور لاکھوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں لاکھوں کی گھڑی اور پہنتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی راڈو اور پتہ نہیں کون کون سی بڑی کمپنیوں کی ہوتی ہے. تو مرد وہ اس طرح سے کنگن ہوگے جیسے گھڑی اور وہ وہاں کا رواج ہوگا اس لیے برا نہیں لگے گا. جی اب یہاں سے کہ متصر ہے ایسا برا نہیں ہوگا. تشریح تو نہیں ہے لیکن اس پورے رکوع میں
دو بھائیوں کا قصہ ہے. جی تھوڑا سا شروع کر دیتی ہوں، جب ٹائم نہیں ہو 5 منٹ ہے. وضع اور بیان کیے ہم ان کے لیے مثلاً مثال، جو ہمارا یہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور بیان کیجیے ان کے لیے مثل رجلین دو. جو اللہ ہم نے بنا دیا لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے لیے بنا دیا، جنتین، دو باغ بنائے تھے. کس کے؟ جو کافر تھا اس کے لیے، جو کافر بھائی تھا اس کے لیے کیا بنائے تھے؟ دو باغ. من آناب، انگوروں کے. وحففناہما، اور ہم نے ان دونوں کو گھیر دیا تھا، بنقل، کھجور سے. وجعلنا، ہم نے بنا دیا، بینہما، ان دونوں باغوں کے درمیان، زرعن، کھیتی بنا دی. انگور کے باغ تھے. انگور کس پہ چڑھتے ہیں؟ چھپڑوں پہ چڑھائے جاتے نا، بیلیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ زمین پر نہیں کرتی. زمین پہ کیڑے کھا کے ختم کر دیں ان کو، تو ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ انگوروں کی ہمیشہ بیلوں کو چھپڑوں پہ چڑھایا جاتا ہے، ایسے کراس کراس ہی ایسی وہ کر کے، اور ان کی بیلوں کو چڑھاتے ہیں اور انگور کی یوں لٹک جاتے ہیں خوشے، اور حفاظت بھی ایسا. تو انگور تھے، اور اس کے لیے ایک انگور، ظاہری بات ہے کوئی پیر رکھے زیادہ ہوں میں کا تم سے، مالن، مال کے اعتبار سے، وہ اعزو، اور میں زیادہ ہوں معزز، عزا، عزیز سے نا، میں زیادہ معزز ہوں، نفرا، جماعت کے اعتبار سے. ودخلا، اور وہ داخل ہوا، جنت ہوا، اپنے باغ میں، وہ ہوا، اور وہ ظالم لنفسی، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی وہ کافر تھا، اکڑتا ہوا کافر تھا، امیر تھا لیکن کافر تھا، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا. قولا، بڑے کرتے ہوئے کہنے لگا، ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، ان تبیدا، یہ کہ تبیدا ضائع ہوگا، حاضی، یہ ابدن، کبھی بھی یہ ضائع نہیں ہوگا. وما اظن، یہاں تک کہ اتنا متکبر تھا کہ قیامت کا انکار کر بیٹھا. جو قیامت کا انکار کر دیا وہ کیا ہے؟ کافر. وما اظن، اور نہیں میں گمان کرتا، ساعت، قیامت، قائمتن، آنے والی ہے. کہنے لگا میں تو قیامت کے بارے میں بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے. ولئن، اور اگر، رددتو، مجھے لوٹایا جائے گا، الا، ردا یا ردو سے نا، رددتو، مجھے لوٹایا جائے گا، الا ربی، میرے رب کی طرف، لاجدن، میں پالوں گا، خیرن، بہتر، منہا، اس سے، منقلبا، لوٹنے کی جگہ میں پالوں گا. قولا، کہا، لہو، اس کے لیے، صاحبہ، اس کے ساتھی نے کہا، اس کے بھائی نے کہا جو مسلمان بھی تھا اور غریب تھا، اس کے ساتھی نے کہا، وہ، اور وہ، یحاورہ، اس سے باتیں کر رہا تھا. کہنے لگا اکفر تھا. اب میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا تھا کہ وہ کافر تھا امیر بھائی. قیامت کا انکار، اور یہ اللہ نے خود بتایا.
अकफरता, क्या तू इनकार करता है बिल्लज़ी, उस जात का, खलक़ा का, उसने तुझे पैदा किया, मिन तुराब, मट्टी से, सुम्मा फिर मिन नुतफतिन, नुतफा से, सुम्मा फिर सव्वा का, तुझे बराबर कर दिया, रजुलन, आदमी बनाकर। लेकिन ना, लेकिन अल्लाह, वो अल्लाह है जो मेरा रब है, वला उश्रिकू, मैं शरीक नहीं करता, तो रब भी अपने रब के साथ अहादन, किसी एक को भी शरीक नहीं करता। ये क्या था, मैंने इसके बारे में क्या बताया था, ये मुसलमान था। वलौला, और क्यों नहीं, इस दखलता, जब तू दाखिल हुआ था जन्नत तक, अपने बाग में, कुलता, तुझे कहना चाहिए था, माशा अल्लाह, अच्छी चीज को हमेशा देखकर माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए, माशा अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने चाहा, ला कुव्वता, नहीं कुव्वत, इल्ला, मगर बिल्लाही, अल्लाह की तौफीक के साथ ये कुव्वत होती है। इन तरानी, अगर तू मुझे देख रहा है, अपने अमीर भाई से, काफिर भाई से कहने लगा, इन अगर तरानी, तू मुझे देख रहा है, अना, मैं अकल्ला, मैं कम हूँ, मिनका, तुझसे, मालन, माल के एतबार से, व वलादा, और औलाद के एतबार से, तो ऐसा उम्मीद है, रब्बी, मेरा रब, अयूतियानी, अता करेगा, खैरन, बेहतर, मिन जन्नत का, तेरे बाग से बेहतर अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएंगे, वयूरसिल, और भेज देगा, अलैहि, उसके ऊपर, हुस्बानन, एक आंधी, या एक क्या कहना चाहिए, हुस्बान, एक आफत, ऐसे कर सकते हैं, मिना समाई, आसमान से, फतुस बिहा, पस वो हो जाएगा, सईदन, मैदान, जलका, साफ मैदान, जलका ऐसा अल्फाज है जो कुरान ने बहुत कम इस्तेमाल है, कलीलुल इस्तेमाल अल्फाज में से है। सईदन बाग, या सईदन मैदान, जलका साफ, और युजबिहा, या युजबिहा, ले जाए अल्लाह ताला, माऊहा, उसका पानी, गौरन, गहराई में, फलन तस्ततिया, बस तू हरगिज नहीं इस्तात रखेगा, लहू, उस पानी को, तलबत, तलब करने में, अल्लाह ताला उसका पानी जमीन की गहराई के अंदर ले जाए, जो इंसान के बस से बाहर ही हो, वह उहीता, और घेर लिया गया, बेसमरी, उसके फल को, फअसबहा, बस वो रह गया, युकल्लिबु, मलता, कफ़ई, अपने हाथों को मलता ही रह गया, अला मा अनफ़क़ा, जो उसने खर्च किया था, फीहा, उसमें, वही या खावियतुन, और वो गिरा पड़ा था, सारी, इतनी तेज आफत आई, हवा चली, सारे छप्पड़ गिर गए, और अंगूर क्या हो गए, छप्पड़ों के नीचे गिरे, तबाह हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। वही या कावियतुन, और वो गिरा हुआ था, वो बाग गिरा हुआ था, अला उरूशिहा, अपने छप्पड़ों पे, अपनी छत पर गिरा पड़ा था। यकूल, और वो काफिर कहने लगा, या लैतनी, ए काश, लम उश्रिक, मैंने शरीक नहीं किया था, तो रब भी, अपने रब के साथ किसी एक को भी शरीक नहीं किया था, वलम तकुल, और नहीं था उसके लिए, फिअतुन, कोई जमात नहीं थी कि वो उसकी मदद करती अल्लाह के अलावा, वमा, और नहीं काना, वो था, मुंतसिरा, बदला लेने वाला भी नहीं था वो। मुंतसिरा का हमेशा मतलब क्या होता है, बदला लेने वाला। होनाले का, ऐसे ही मौके पर, वलायत, दोस्ती होती है, लिल्लाही, अल्लाह की, हक, हकीकी, हकीकी अल्लाह की दोस्ती होती है ऐसे मौकों पर। हुआ, वो खैरुन, बेहतर है सवाब के एतबार से, वो खैरुन, और बेहतर है, उक़बा, अंजाम के, वो खूब अंजाम के एतबार से, यही बेहतर है सवाब के एतबार से, और यही बेहतर है अंजाम के एतबार से। ज्यादा तशरीह नहीं है, तो थोड़ा सा है, देख लेते हैं फिर इंशाल्लाह। लफ्ज समर, दरख्तों के फल को भी कहा जाता है, मुतलक, माल जर को भी, इब्ने अब्बास, मुजाहिद, कतादा से यही मनकूल है, कामूस में है, लफ्ज समर, दरख्त के फल और अनवा, माल उजर, सबको कहा जाता है। इससे मालूम होता है इसके पास सिर्फ बागात और खेत नहीं, बल्कि सोना, चांदी और हर किस्म की चीजें थी। और इसी का आगे उसने मजमून, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हज़रत अनस की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई चीज देखे और वो उसको पसंद आ जाए, अगर वो ये कलमा कह लिया करे, तो उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कह देना चाहिए, नजर भी नहीं लगती। हर चीज को, किसी की भी अच्छी चीज देखे, अपनी आदत बना ले, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला। और बाज रिवायत में है, जिसने किसी महबूब पसंदीदा चीज को ये कहकर पढ़ लिया, उसको नजर बद भी नहीं लगी। खुद कह ले, वो नहीं पढ़ रहा, कोई आपकी अच्छी चीज देगा, आपके माशाल्लाह तो पढ़ ले, सिंपल। हुस्बाना, इस लफ्ज की तफसीर हजरत कतादा ने मुतलक अजाब से की है, इब्ने अब्बास ने आंख से, और बास ने पथराव से। उसके बाद कुरान में आया था, वही तभी समरे ही, इससे जाहिर होता है उसके बाग और तमाम माल उजर को कोई आफत आ पड़ी थी। मैंने आफत लफ्ज किया था ना, आसमान से आफत, ठीक है, जिसने सबको बर्बाद कर दिया। कुरान ने सराहत किसी खास आफत का जिक्र नहीं फरमाया,
ظاہر یہ ہے کوئی آسمانی آگ آئی جس نے جلا دیا، جیسا کہ لفظ زبان کی تفسیر ابن عباس سے آگ بھی منقول ہے، واللہ عالم. ٹھیک ہے، چلیے اب دوسری کلاس کو بھیج دیں، وہ لوگ باہر ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. اب برائے مہربانی کل سے پڑھ کے آئیے گا، بہت ہی مہربانی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے، یہ 2 رکو تو کروا دی